ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شداد کی پیدائش کیسے ہوئی اور وہ ایک غریب انسان سے تمام روئے زمین کا بادشاہ کیسے بنا، اور شداد کی جنت کتنے عرصے میں تیار ہوئی، اور شداد کی جنت کو دیکھنے والا وہ واحد شخص کون تھا۔ ان تمام سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شداد کی پیدائش کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک بار ملک الموت سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم آیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب بہتر جانتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں ملال ہوا تھا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک اس وقت جب بے قرار سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے ساتھ ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے ہاں ابھی اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تیرے حکم سے میں نے اس پرسکون سمندر میں لہریں اٹھا دی، ساتھ ہی ہوا بھی تیز کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفان کا رخ اختیار کر لیا۔ سمندر کی لہروں سے ہوا ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان ہو گئے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک موسم نے اپنا مزاج کیسے بدلا ہے اور طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔ مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، مگر تجھے کچھ اور ہی منظور تھا۔ آخر کار سمندر کی لہروں نے جہاز کو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچا گئے، لیکن میں نے تیرے حکم سے اکثر کی روح قبض کر لی۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، جہاز ڈوبنے کے خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور وہ تختہ ہچکولے کھاتا ہوا سمندر کی لہروں میں تیر رہا تھا، اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اور وہ ولادت کے اگلے ہی لمحے تیری طرف سے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لی جائے، اور تیرے حکم کی تکمیل پلک جھپکتے ہی مکمل کر دی گئی۔ اسی وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھ پر رکت طاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تمام جہانوں کے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات عطا فرمائیں اور اس کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بندہ بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کر لی۔ ناظرین کرام، اس بچے کا واقعہ کچھ یوں ہے، اور وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلے ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مچھیرے نے جب یہ دل سوز نظارہ دیکھا کہ ایک عورت تخت پر پڑی ہوئی ہے اور بچہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ عورت مر چکی ہے، اس مچھیرے نے بچے کو تخت سے اٹھا لیا اور میت کو وہیں زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ مچھیرا جب اس بچے کو لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اور اس کی بیوی لاڈ پیار سے اس بچے کی پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز شداد بچوں کے ساتھ گاؤں کے باہر کھیل رہا تھا تو اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے کے سارے بچے بھاگ نکلے، لیکن شداد وہیں قریب ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بادشاہ کی سواری اور لشکر کا نظارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا، اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کی خبر گیری کے لیے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان میں سے ایک پیادے نے پوٹلی گری ہوئی پائی تو اس میں سے ایک سرما دانی نکلی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے یہ سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو اپنی آنکھوں میں لگا لوں، کیونکہ میری بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے، خیر تو نے اٹھا لی ہے تو بغیر آزمائے ہرگز مت لگائے، کہیں فائدے کے نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے شداد کے ٹیلے کے پیچھے کھڑے ہوئے پایا۔ پیادے نے بڑے پیار سے شداد کو بلایا، آ بیٹا ادھر آ، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں۔ شداد نے پیار سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں لگائی۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے تمام خزانے ظاہر ہو گئے۔ شداد کو تمام خزانے اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات میں سے ایک بڑی نوازش تھی۔
شداد بہت عقل مند اور چالاکی کے ساتھ بولا، اے ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی ہیں، ہائے میں اندھا ہو گیا ہوں، یہ میری آنکھوں میں کیسا زہر ڈال دیا ہے، ہائے اب میں بادشاہ سے جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جب یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں پھینک کر بھاگ نکلے۔ شداد اپنی چالاکی اور عقل مندی اور ان کی بزدلی پر بہت ہنسا، سرما دانی لے کر گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مچھیرا اپنے بیٹے کی ہوشیاری پر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، جب سب سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ ہتھوڑے وغیرہ لے کر جائیں گے اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پہ لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سارا مال و دولت اور جواہرات جمع کر لیے تھے۔ اب وہ آئے دن گاؤں والوں کی دعوت کرتا رہتا اور اسی طرح انہوں نے گاؤں والوں کو اپنا ہمدرد بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے گاؤں کے سردار کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر جب دوسرے حاکموں تک پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، شداد نے بھی اپنی فوج تیار کر لی اور ان حاکموں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور عقل مندی سے سب حاکموں کو ہلاک کر دیا، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن گیا اور باقی تمام حاکم اور سردار اس کے مطیع اور فرما بردار بن بیٹھے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ ہر طرف اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت، بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت اور وسیع لشکر اور اپنی ذہانت اور طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے اب دعویٰ خدائی کر ڈالا۔ بہت سارے عالموں اور زاہدوں نے اسے بہت نصیحتیں کی، حق تعالیٰ کی طرف رغبت دلانے کی کوششیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور کی اطاعت کروں۔ عالموں نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ ملک دولت سب فانی ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی اطاعت کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا جو اس دنیا سے کروڑوں ہاں بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں ایسی کیا خوبیاں ہیں، تو عالموں نے جو کچھ بھی لکھا تھا تمام جنت الفردوس کی خوبیاں پڑھ کر سنا دی۔ عالموں کی بات سن کر شداد نے بہت حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی اور بہترین جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جنت بنانے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ قرآن کریم میں اس جنت ارما ذات الاعماد یعنی ارم کے ستونوں والی جنت کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ارم اس جنت کا نام ہے کہ جو عاد کے بیٹے شداد بن عاد نے بنائی تھی۔ اس کی صفت ذات الاعماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت ہی عمودوں پر قائم تھی اور چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنی مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور یہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ کرتبی سے روایت ہے کہ شداد نے جنت کا ذکر سنا تو کہنے لگا کہ ایسی جنت میں بنا سکتا ہوں۔ اس نے عدن کی کسی صحرا میں ارم شہر 300 سال میں بنوایا۔ اس کی عمر 900 سال تھی۔ یہ بہت بڑا شہر تھا۔ اس کے مکانات سونے چاندی کے بنے تھے اور اس کے ستونوں میں یاقوت و مرجان ہمارات کے اندر نصب کیے ہوئے تھے۔ اس میں قسم قسم کے درخت اور دودھ اور شہد کی نہریں بھی تھیں۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو چکی تو وہ اہل مملکت کو لے کر اس کی طرف چل دیا۔ جب ایک دن اور رات کا سفر رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے چیخ بھیج کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین کرام، جب شداد نے اپنی جنت تیار کر لی تو اس نے علماء سے کہا کہ تم اس جنت کے لیے مجھے کسی کے سامنے جھکنے کا کہہ رہے تھے۔ جب شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا اس نے علماء سے کہا کہ تم اس جنت کے لیے مجھ کو کسی کے سامنے جھکنے کا کہہ رہے تھے۔ جب شداد نے اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ اس نے جب غرور سے چلتے ہوئے دروازے تک پہنچنا چاہا تو روایت میں آتا ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا تو اس سے پہلے ہی ایک اجنبی شخص وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت تو دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت تو دیکھ لوں۔ تو جواب ملا کہ مجھے اس کا حکم نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس قدر ہی مہلت دے دو کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی زوردار چیخ
لت ماری اور اس وقت تمام شہر اپنی تمام سجاوٹوں کے ساتھ زمین دوز ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ جو تھے ارم بڑے ستونوں والے اور شہر اس کی مانند کوئی شاندار شہر نہ تھا، اور مختلف تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ شہر آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا اور تمام شہر والے ہلاک کر دیے گئے۔ ناظرین کرام، شداد اپنی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور اس کا تکبر اور کفر کچھ کام نہ آیا۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ دوسرا بندہ وہ شداد ہی تھا جس پر ملک الموت کو روح قبض کرتے ہوئے ملال ہوا، جس نے اپنے لیے اتنی طاقتور اور دولت لگا کر جنت بنائی لیکن اس کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں شداد کی جنت کس نے دیکھی تھی۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ صحابی رسول تھے۔ انہوں نے جنت کو کیسے دیکھا یہ مکمل واقعہ آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن کلابہ جو اصحابی تھے اتفاق سے کہیں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کا اونٹ بھاگ گئے اور آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس شہر کے میناروں اور دیواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آ رہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بتائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر اس شہر کے اندر چلا گیا۔ اس شہر کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں موجود تھی اور درخت بھی جنت کی طرح تھے لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ جواہرات اٹھائے اور چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھا اس وقت کے دارالخلافہ میں پہنچے جہاں حضرت معاویہ موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ہوا ان کے سامنے پیش کیا۔ وہاں جو کچھ ماجرا ہوا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا ہے۔ پھر اس نے ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کے فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت ہے، دوسری طرف ایسا کنواں ہے اور یہ جواہرات اور یاقوت میں نشانی کے طور پر اٹھا لایا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ یہ ماجرا سننے کے بعد بہت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ واقعی ہی دنیا میں ایسا شہر کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹ سونے کی اور چاندی کی تھی۔ تو علماء نے بتایا کہ ہاں قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نظر سے اوجھل رکھا ہے۔ ناظرین کرام، علماء کرام نے یہ بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کی آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچ جائے گا اور اس شہر کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میں دیکھی تو بولے واللہ یہ وہی شخص ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ شداد کی جنت کا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر اور دنیاوی محبت سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔